بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پڑھیں گے بایولوجی میں، ٹائپس آف میوٹیشن۔ یعنی میوٹیشن ایک تبدیلی ہوتی ہے، یہ جینیٹک تبدیلی ہوتی ہے، یہ کروموسوم یا ڈی این اے میں آ کر ہوتی ہے اور اس کو میوٹیشن کہتے ہیں۔ یہ سومیٹک سیلز میں بھی اکر ہوتی ہے اور جرم سیلز میں بھی اکر ہو سکتی ہے۔ جب سومیٹک سیل میں اکر ہوتی ہے تو پھر ایک خاص لوکیشن پر یہ موجود ہوتی ہے باڈی میں، جہاں پر یہ اکر ہوتی ہے، اور جب جرم سیل میں یہ ٹیکس پلیس ہوتی ہے، یعنی ایک اوسپام میں جب میوٹیشن اکر ہوتی ہے تو وہ ایک اور اسپام آپس میں فیوز ہو کر زائگوٹ بناتے ہیں۔ زائگوٹ سے آگے ایک نیو انڈیویجول بنتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو انڈیویجول بنتا ہے اس کے ہر ایک سومیٹک اور جرم سیلز میں وہ ڈیفیکٹ اور کمپلیکیشن موجود ہوگی، لیکن سومیٹک سیل میں اس خاص لوکیشن پر یہ موجود ہوتی ہے جہاں پر سومیٹک سیل میں یہ میوٹیشن اکر ہوئی تھی۔ تو آج ہم میوٹیشن کے ٹائپس کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا، آن دا بیسس آف اکرنس، یعنی میوٹیشن کے اکر ہونے کی بنیاد پر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں۔ اسپانٹینیس میوٹیشن ہوتا ہے اور انڈیوسڈ میوٹیشن ہوتا ہے۔ اسپانٹینیس وہ میوٹیشن ہوتا ہے جو باڈی کے انٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے کاز ہوتا ہے، یعنی باڈی کی انٹرنل جو فزیالوجی ہوتی ہے اس میں کوئی تبدیلی اکر ہوتی ہے اور پھر ڈی این اے ریپلیکیشن کے دوران ایررز ٹیکس پلیس ہوتے ہیں، اور ان ایررز کی وجہ سے ڈی این اے کی ریپلیکیشن نارمل نہیں ہو پاتی اور اسپانٹینیس یا نیچرل جو میوٹیشن ہوتی ہے وہ کاز ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر، انڈیوس میوٹیشن وہ میوٹیشن ہوتا ہے جو ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے کاز ہوتا ہے، جیسا کہ ریس ہوتے ہیں، یعنی ایکس ریس ہوتے ہیں اور الٹرا وائلٹ ریس ہوتے ہیں سن کی۔ تو یہ ریس شارٹ ویو لینتھ کے ریس ہے، ہائی انرجیٹک ریس ہے، اور یہ باڈی سے جب پاس ہوتے ہیں تو باڈی میں مختلف میوٹیشنز کاز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹ ہوتی ہے۔ انوائرمنٹ اگر پوائزنس ہو اور اس کو ہم انہیل کریں اس ایئر کو، تو ایز اے ریزلٹ میوٹیشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا، آن دا بیسس آف ایکسٹینٹ، یعنی اس کی ایکسٹینٹ کی بنیاد پر یا اس کی حد کی بنیاد پر یہ دو ٹائپس کی میوٹیشن ہوتے ہیں۔ ایک جین میوٹیشن ہوتا ہے یا پوائنٹ میوٹیشن کہلاتا ہے، اور کروموسومل میوٹیشن ہوتا ہے، اس کو ایبریشن بھی کہتے ہیں۔ جین میوٹیشن بہت کم جگہ اکر ہوتی ہے اور کروموسومل میوٹیشن لارج ایکسٹینٹ پر اکر ہوتی ہے۔ اس کو ایبریشن اس لیے کہتے ہیں کہ کروموسوم کی جو سٹرکچر ہوتی ہے وہ ایبریٹ ہو جاتی ہے یا ڈیویٹ ہو جاتی ہے اپنے نارمل سے۔ پوائنٹ میوٹیشن جس طرح بتایا، ایک خاص پوائنٹ پر یہ اکر ہوتی ہے اور کروموسومل زیادہ لوکیشن پر یہ اکر ہوتا ہے۔ ویز اباؤٹ پوائنٹ میوٹیشن، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جانتے ہیں نائٹروجنس بیس اینڈ نیوکلیوٹائڈ۔ ڈی این اے میں 4 نائٹروجنس بیسز ہوتے ہیں، ایڈینائن، گوانین، تھائمین اینڈ سائٹوسین، اور ان 4 میں سے کوئی بھی نائٹروجنس بیس آپ لے لے، اس کے ساتھ شوگر اور فاسفیٹ کو اٹیچ کرے تو وہ نیوکلیوٹائڈ بن جائے گا۔ مثلاً ایڈینائن ایک نائٹروجنس بیس ہے، اور اس کے ساتھ جب فاسفیٹ اور شوگر کو ہم ایڈ کریں گے تو یہ ایک نیوکلیوٹائڈ بن جائے گا، اور اس نیوکلیوٹائڈ کو ایڈینائن نیوکلیوٹائڈ کہیں گے۔ تو یہاں پر جب ہم نائٹروجنس بیس کا نام لیں گے یا نیوکلیوٹائڈ کا تو دونوں ایک ہی معنی میں لیں گے۔ اچھا، پھر پوائنٹ میوٹیشن کے مختلف ویز ہوتے ہیں۔ پہلا ہے ڈیلیشن، یہ ہمارے پاس نائٹروجنس بیسز ہیں یا نیوکلیوٹائڈز ہیں،
اور ان کی سیکوینس میں سے میں نے ایک ٹی کو نکالا تو یہ ڈیلیٹ کر دیا اور اس کو ڈیلیشن کہتے ہیں، اور یہ اے پوائنٹ میوٹیشن ہے۔ دوسرا انزرشن ہے، اور اس میں ہم انٹر کریں گے ایک نیو نیوکلیوٹائڈ کو، اے سی ٹی جی اے میں ایک اور سی کو ہم انٹر کریں گے یہاں آخر میں، اور یہ انزرشن کہلاتا ہے۔ یعنی پوائنٹ میوٹیشن جس طرح اوپر بتایا کہ اس میں نیوکلیوٹائڈ کے بعد ہوگی 1 2 3 اور اس طرح کی نیوکلیوٹائڈ کا انٹر ہونا، ڈیلیٹ ہونا، ریپلیس ہونا، تو یہ اسمال ایک جینیٹک چینج ہوتی ہے اور یہ ایک خاص پوائنٹ پر اکر ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو پوائنٹ میوٹیشن کہتے ہیں۔ تیسرا بیس سبسٹیٹیوشن ہے، اے سی ٹی جی اے دوبارہ میں نے لکھا ہے اے سی ٹی جی، اس کو میں نے ریپلیس کیا ہے اے کو ٹی سے، تو یہ ریپلیسمنٹ یا سبسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور یہ بیس سبسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یعنی نائٹروجنس بیس کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ 3 ٹائپس تھی پوائنٹ میوٹیشن کی۔ آگے کروموسومل میوٹیشن کے جو ویز یا طریقے ہوتے ہیں تو ان میں پہلے ڈیلیشن ہے، یہاں پر آپ دیکھ لیں اے بی سی ڈی ای، یہ اے بی سی ڈی ای جو ہے یہ جینز ہے، یہ نیوکلیوٹائڈ نہیں ہے، اور ہر ایک جین کے اندر بہت سارے نیوکلیوٹائڈ یہ موجود ہے، یہ ڈاٹ یا یہ جو لکیری میں نے کھینچے ہیں، آپ یہ سپوز کریں کہ یہ ہر ایک ڈاٹ ایک نیوکلیوٹائڈ ہے، یعنی ایک جین میں سیورل نیوکلیوٹائڈ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، لارج ایکسٹینٹ پر تبدیلی لے کر آئیں گے اور ایک کمپلیٹ جین یا سیورل جین کی تبدیلی اکر ہوگی یہاں پر۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لیٹر بھی موجود نہیں ہے، یعنی ایک کمپلیٹ جین کو یہاں سے ہم نے ریموو کیا ہے، ڈیلیٹ کیا ہے۔ انورژن میں یہ ریورس کرنا ہوتا ہے، یہاں پر سی ڈی ای سیریلی اے بی کے ساتھ موجود تھا، اٹیچ تھا، اور یہاں پر سی ڈی ای اس طرف سے اٹیچ ہے، یعنی یہاں سے کاٹ کے ریورس کر کے اٹیچ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو انورژن یا ریورس کرنا کہتے ہیں۔ تھرڈ نمبر ہے ٹرانسلوکیشن۔ ٹرانسلوکیشن میں ایکسچینج آف سیگمنٹس بھی ہوتی ہے، اور ڈونر اور ریسیپینٹ کی بات بھی کریں گے۔ یہاں پر ایک اہم پوائنٹ کہ جو 2 کروموسوم ہوتے ہیں وہ نان ہومولاگس کروموسوم ہوں گے، ان 2 نان ہومولاگس کروموسوم کا آپس میں ایکسچینج آف سیگمنٹس کو ہم ٹرانسلوکیشن کہیں گے، یعنی جس طرح میاسس میں ہم کہتے ہیں کہ ایکسچینج آف سیگمنٹس بٹوین 2 ہومولاگس کروموسوم از کالڈ کراسنگ اوور، لیکن یہاں پر چونکہ کروموسوم نان ہومولاگس ہیں اس لیے کراسنگ اوور کی جگہ ہم یہاں ٹرانسلوکیشن کی بات کریں گے۔ اور دوسرا جو سٹیپ ہے اس میں وہ ڈونر اور ریسیپینٹ کا ہے کہ 2 کروموسوم ہوتے ہیں، دونوں نان ہومولاگس ہوتے ہیں، اور ایک کروموسوم ڈونر ہوتا ہے، وہ اپنا ایک سیگمنٹ 1 2 3 یا اس طرح کی کچھ جین دوسرے کروموسوم کو دے دیتا ہے، تو پہلا ڈونر بن جاتا ہے اور دوسرا ریسیپینٹ یا ایکسیپٹر۔ یہاں ڈائیگرام سے آپ کو سمجھاؤں گا، یہ پہلا جو سٹیپ میں نے آپ سے ڈسکس کی ایکسچینج آف سیگمنٹس کی، تو اس میں دیکھ لیں یہ ایک کروموسوم کا ایک سیگمنٹ ہے، اے بی سی ڈی جین اس کے اوپر موجود ہے، یہاں پر ایک اور سیگمنٹ ہے کسی دوسرے نان ہومولوگس کروموسوم کا، اور اس میں WXYZ جین موجود ہے، یہ ریسیپینٹ ہے اور یہ ڈونر ہے، تو ریسیپینٹ لے لے گا، اس لیے اے بی سی ڈی نے ایک اور جین ڈونر سے لے لیا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا سٹیپ تھا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ ایک سیگمنٹ ہے کروموسوم کا، اے بی سی ڈی جین اس کے اوپر لوکیٹڈ ہے، دوبارہ WXYZ ایک اور کروموسوم کا ایک سیگمنٹ ہے، یہ دونوں آپس میں ایکسچینج آف سیگمنٹ کریں گے، ABCZ، یعنی ڈی یہاں سے ریموو کر کے یہاں لے کے آئیں گے اور یہاں سے زیڈ کو کاٹ کے یہاں اٹیچ کریں گے، تو ایکسچینج آف سیگمنٹس between 2 non-homologous chromosome takes place which is called translocation۔
تو یہ 2 سٹیپس تھے، اس میں بھی ٹرانسلوکیشن اکر ہوتا ہے اور یہاں پر بھی ٹرانسلوکیشن اکر ہوتا ہے۔ پھر آگے لاسٹ نمبر کروموسومل ایبریشن میں ڈپلیکیشن ہے۔ یہ ایک کروموسوم ہے، ABCD جین رکھتا ہے اور یہاں پر ڈپلیکیٹ کرنا ہوتا ہے ایک جین کو یا زیادہ جینز کو۔ تو یہاں پر ABCDND یعنی ایک اور ڈی کسی اور لوکیشن سے آ کر یہاں اٹیچ ہوتا ہے، تو یہ ریپیٹیشن ہوتا ہے ڈیورنگ ریپلیکیشن، یعنی جب DNA کی یا کروموسوم کی ریپلیکیشن ہوتی ہے تو اس ریپلیکیشن میں ایررز اکر ہوتے ہیں، اور کسی لوکیشن پر جب یہ ڈپلیکیٹ ہو جاتے ہیں، جس طرح یہ ڈی جین دوبارہ یہاں آ کر ڈپلیکیٹ ہو گیا ہے تو یہ ریپیٹ ہو گیا ہے ڈیورنگ ریپلیکیشن۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، ٹائپس آف میوٹیشن۔ اوکے، تھینک یو۔